اپنی قدرت اور صفات کے بارے میں بتایا. یعنی جہاں ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بجا لگتے ہیں، وہاں پر ضروری ہے کہ اللہ کی توحید کا آپ اقرار کریں. اور توحید کا اقرار بھی صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا ایک ہے، بلکہ بعض ایسی صفات ہیں ان صفات میں بھی خدا ایک ہے. بعض ایسے کام ہیں جس میں خدا ایک ہے. اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ عبادت میں بھی خدا کو ایک مانیں. جب خدا کو ایک مان رہے ہیں تو رازق ہونے بھی ایک مانیں، خالق ہونے میں بھی ایک مانیں، اور اس کی عبادت کرنے میں بھی ایک مانیں. صحیح؟ یہ ضروری ہے. ورنہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کم ہوگی تو توحید مکمل نہیں. توحید فی العبادت بھی ہونی چاہیے، توحید فی الصفات بھی ہونی چاہیے، اعمال بھی ہونا چاہیے، اور توحید فی الذات بھی ہونا چاہیے. یعنی خلق کرنا، پیدا کرنا، یہ صرف خدا کا کام ہے. اگر ہم عقیدہ رکھیں کہ کوئی اور ہستی بھی خلق کرتی ہے، شرک. ہم کہتے ہیں رازق ہونا، یہ خدا کی صفت ہے. اگر کوئی کہیں کہ فلاں ہستی بھی رازق ہے تو یہ شرک ہے. حی قیوم ہونا، ہمیشہ سے ہمیشہ ہونا، صرف خدا کی صفت ہے. اگر جو ہے ہم یہ سمجھیں گے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی ہے جو حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، تو یہ شرک ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جو پاورفل ذات ہے، علیم بذات صدور ہے، اس نے ایک تقدیر مقرر کی ہے. یہ بیٹا ہم سے پوچھ رہے ہوں، ان سے پوچھ. کوئی تقدیر مقرر کی ہے، اس تقدیر میں آیا رد و بدل ہے، اس میں چینجز ہے، اس میں ہم چینجز لا سکتے ہیں یا صرف خدا چینجز لا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ خدا نے تقدیر اٹل کر دی، فائنل ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی، اس میں زیادتی نہیں ہو سکتی. لیکن اسی خدا نے کہا ہے کہ اگر آپ دعا کریں گے، آپ صدقہ دیں گے، آپ نیک کام کریں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے، تو آپ کی تقدیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے. کیونکہ تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، وہی اس میں کمی کر سکتا ہے، وہی اس میں زیادتی کر سکتا ہے، وہی اس میں چینجز لا سکتا ہے. اور اس نے کہا کہ میں چینجز لا سکتا ہوں بشرطے کہ آپ یہ کام کریں. اور جو کام تقدیر میں تبدیلی لا سکتے ہیں، بری تقدیر کو اچھے میں تبدیل کر سکتے ہیں، موت کو ٹال سکتے ہیں، بیماری کو برطرف کر سکتے ہیں، مشکلات کو برطرف کر سکتے ہیں، سختیوں کو نرمیوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک دعا ہے. اب دعا میں کچھ نکات ہیں. پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہم دعا میں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ویسے بھی دعا ہو سکتی ہے، ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ویسے ہو سکتی ہے دعا، خدا سے مانگ سکتے ہیں، لیکن اسی خدا نے کچھ آداب بتائے ہیں. وہ آداب اگر ملحوظ خاطر آپ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ چانسز ہیں دعا قبول ہونے کی. ان میں سے ایک ہاتھوں کا اٹھانا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، دعا سے پہلے صلوات پڑھنا، دعا کے بعد صلوات پڑھنا، دل سے دعا مانگنا. اب یہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس کی دو وجہ. ایک وجہ اس کی یہ کہ ہاتھ اٹھانا عاجزی کی علامت ہے. جس طرح ہم کسی سے مانگتے ہیں نا، اس طرح کرتے ہیں. وہیں اکڑ کر مانگیں گے کوئی نہیں دے گا. میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمیں زیادہ امید ہوتی ہے حاصل کرنے کی. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس دعا کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے ماورا مادہ قدرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری مشکلات اس دنیا میں حل نہیں ہو رہی، اس دنیا کے ماورا جو ہستی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں سے ہمیں مدد ملنی چاہیے. اور پھر دعا کے حتیٰ ماہرین نفسیات مانتے ہیں اس کو. جو لوگ دین کے، شریعت کے، توحید کے قائل نہیں ہیں نا، وہ بھی دعا کو مانتے ہیں. ایک دفعہ یہاں ایرانیوں نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا
جس میں ساری ایرانی تھی، اور اس میں دیندار بھی تھے، لامذہب لوگ بھی تھے، نیشنلسٹ بھی تھے. تو کسی نے نیچے لکھا کہ اس میں کرونا میں جو لوگ ایران میں مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں. کسی اور نے لکھا کہ ہم دعا کو مانتے ہی نہیں، ہم کیوں دعا کریں. وہ پھر جواب دیا، اس نے کہا دعا نہیں کر سکتے ہو تو ان کے لیے پاور بھیجو، روحانی، نفسیاتی، یہ تو بھیج سکتے ہو نا. یعنی آپ کسی کے لیے جب وش کرتے ہیں نا تو کیا ہے، آپ کی طرف سے اس کی طرف نفسیاتی طور پر پاور جاتی ہے. دعا اس سے بھی زیادہ سٹرانگ ہے. آپ اپنے دل سے وش کرتے ہیں تو حاصل ہوتی ہے، اور پھر خدا کی بارگاہ میں وش کریں، اس وش میں اس سے مدد حاصل کریں، اس کو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ کو ہم قرار دیں کہ وہاں درخواست پیش کی جا رہی ہے، اہل بیت کا وسیلہ قرار دیں، تو پھر اس میں زیادہ پاور ہوگی. میں نے تاریخ میں کئی ایسی مثالیں ہیں، بعض لوگوں نے وش کی ہے نا، وش، خدا نے ان کی وش کو نتیجہ بخش قرار دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، دوسری شادی کی انہوں نے ہاجرہ سے. تو کہتے ہیں کہ ہاجرہ سے شادی کی ہے، جس وقت ہاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے نا اسماعیل، اسی وقت سارا کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا. کہ سارا نے کہا خدا کی بارگاہ میں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اولاد نہ ہو. حالانکہ اس نا امید ہو کر حضرت ابراہیم نے کیا کی تھی، شادی کی تھی، اس کے ہاں بھی اولاد ہو. اس کے علاوہ دنیا میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں. یہ ہارون رشید کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، مامون کی اس کی والدہ سے اس نے شادی کی تو زبیدہ سے بھی اولاد ہو گئی. یعنی یہ جو وش انسان کی تہ دل سے اگر ہو نا تو وہ کریم اپنی مخلوق کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، پریشان ہوتے نہیں دیکھ سکتا، ٹینشن کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتا. وہ فوراً اس کی دعا کو پروردہ کرتا. اور یہ جو دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، یہ فقط دعا نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے مانگیں، بلکہ یہ دعا عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا نچوڑ ہے. اور واحد خدا کی ذات ہے نا، جس سے مانگے تو ناراض نہیں ہوتا، بلکہ نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا. نہیں، آپ کسی آدمی سے 2 دفعہ مانگے کوئی چیز نا تو وہ آپ کو تیسری دفعہ فون نہیں اٹھائے گا. قرضہ کسی سے مانگ کر کوشش کریں، مدد کسی سے مانگ کر کے کوشش کریں، 2 دفعہ کریں گے، تیسری دفعہ وہ آپ کی طرف رخ نہیں کرے گا. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر میں تبدیلی آئے، مشکلات برطرف ہوں، مصائب ٹل جائیں، تو دعا ضروری ہے. ایک یہ چیز ہے کہ تقدیر انسان را و سرنوشت انسان را دگرگون میسازه دعاست. خدا تقدیر را معین و مشخص کرد. این پس و پیشی در اون نیست. هیچ دگرگونی و تغییر و تحولی نمیشه در او ایجاد کرد. ولی بعضی از کاراست که تقدیر را میتونه عوض کنه و او کارا میتونه تقدیر را عوض کنه. اخلاق نیک، صدقه، دعا. دعایی که در محضر خدا ما از خدا میطلبیم، این نه فقط طلب است، نه فقط درخواست و تقاضا است، بلکه عبادت است. تنها ذاتی که ازش اگر چیزی بخوای خوشش میاد خداوند تعالی است. مردم عادی اگر 2-3 دفعه از چیزی از اونا قرض کنید، چیزی از اونا بطلبید، درخواستی داشته باشید، دفعه سوم ازت قبول نمیکنن. نه فقط قبول نمیکنن، بلکه تو چشم اونا شما میافتید، ارزشتون کاهش پیدا میکنه. ولی تنها خداست که هر چی از او بخوایی نه فقط ناراحت نمیشه بلکه خوشحال میشه. و تازه کسانی که از خدا نمیخوان، دعا ندارن، خدا از اونا گله داره، از اونا شکایت داره، اونا را مورد سرزنش قرار میده.
تو حدیث داریم که یکی اگر نماز میخونه وضوش درسته، رو به قبله است، نمازش کامله، ولی بعد از اگر نماز دعا اگر نداشته باشه، از خدا چیزی نطلبه، خدا این عبادتش رو بهش بر میگردونه که ای آمده تکبر ورزیده، هیچ چیز از خدا نخواسته. ولی این دعا هم آدابی داره. باید با وضو باشید، رو به قبله بشینید، در ابتدای دعا هم صلوات بفرستید، در پایانش هم با صلوات خاتمه بدهید. بعد دعا پذیرشش شانسش بیشتره که مورد پذیرش قرار بگیره. پس دعا کو انسان کو اہمیت دینی چاہیے. اگر چاہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام بڑھے تو دعا مانگنی چاہیے. اب یہ دیکھنا کہ کیا مانگنا چاہیے خدا سے. ہر حلال درخواست پیش کی جا سکتی ہے خدا کی بارگاہ. دنیا کے لیے مانگا جا سکتا ہے، آخرت کے لیے مانگا جا سکتا ہے، اولاد کے لیے مانگا جا سکتا ہے، صحت کے لیے مانگا جا سکتا ہے. وہاں کوئی لمیٹیشن نہیں. اور پھر دعا جب کر رہے ہیں اپنے لیے بھی کریں، سب کے لیے کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سب کو شامل کریں گے تو جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی تو ہمارا ایسا کم رہے گا. نہیں، ایسا نہیں. ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں آیا عمرہ کرنے کے لیے اپنے پورے گاؤں کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا پورے گاؤں کو چھوڑو، پورے جان کی طرف سے کر سکتے عمرہ. کیوں؟ کہ جو دینے والا ہے نا اجر، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، آنکھ سے بغض و عناد نہیں رکھتا. دنیاوی لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ اس نے 2 روٹیاں آپ کی رکھی ہیں، اگر اس میں آدمی 10 ہو جائیں گے 2 روٹیاں 10 میں تقسیم ہو جائیں گی. ایسا معاملہ نہیں. اس کے ہاں تنگی نہیں ہے. تو آپ دعا میں جتنے لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کریں. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کا نام لے کریں. کہیں کہ پاکستان کے شہداء کے لیے، افغانستان کے شہداء کے لیے، شیعہ کے شہداء کے لیے آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اس طرح. اور دعا کی قبولیت دعا میں افراد کے کم اور زیادہ ہونے پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. وہ دل سے ہو، دل سے جو ہے وہ چاہت کا اظہار ہو تو دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اس کی شرط یہ نہیں ہے کہ افراد کم ہوں جن کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. جس کا کوئی بھی نہیں ہے نا اس کا خدا بندہ تعالیٰ ہے. جس کو کوئی سہارا نہیں دے اس کو خدا سہارا دیتا ہے. جس کو دنیا دھتکار دیتی ہے خدا اس کا ہے. یا سندا لمن لا سند لہو، جوشن کبیر پڑھتے ہیں نا، اے خدایا آن کسی کی هیچ تکیهگاه نداره تو تکیهگاه او هستی. دنیاوی لحاظ سے نا کام کروانے کے لیے اپنی کنڈیشن ہوتی ہیں، لیکن خدا کے یہاں کنڈیشن نہیں. دنیاوی لحاظ سے کام کروانے کے لیے تعلقات ہونا چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے، رشتہ داری ہونا چاہیے، پیسے ہونے چاہیے. لیکن خدا کے یہاں یہ معیار نہیں ہے. خدا میں بہترین سب سے پاورفل معیار ہے اخلاص، دل سے دعا. پھر دعا آپ کے ہاں قبول ہو جائے گی. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی ہو، پریشانی سے محفوظ رہیں، مشکلات برطرف ہوں، تو کیا ہے؟ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پریشان ہو دعا کریں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نقصان ہو گیا دعا کریں. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ رائننگ زیادہ آ گئی ہے دعا کریں، چلان ہو گیا دعا کریں. ٹھیک ہے جی، خوش بھی نہ ہو پھر بھی دعا کریں. خدا جو میری کنڈیشن ہے میں اس سے خوش ہوں، راضی ہوں، یہی رہے. بیماری نہ آئے میری زندگی میں، تنگ دستی نہ آئے، پریشانی نہ آئے، مشکلات نہ آئے، ناگہانی کوئی آفت نہ آ جائے، اولاد مجھ سے محبت کرتی رہے، ان کے حالات بھی ٹھیک رہیں، دوست و احباب کے حالات بھی ٹھیک رہیں. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کی زندگی آسان ہے، لیکن خدا کے علم میں کہ ممکن ہے وہ
نیکسٹ